بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ سے امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ہم نے کچھ دن پہلے ایک ویڈیو بنائی تھی میدان صلح حدیبیہ کی زیارت، اور میں نے آپ کو وہ علاقہ بھی دکھایا جہاں پر یہ صلح حدیبیہ ہوئی تھی، اور آپ کو مختصراً جو ہے صلح حدیبیہ کے بارے میں بھی بتایا کہ کس طرح سے صلح حدیبیہ ہوئی تھی۔ لیکن میں پورا مکمل قصہ نہیں بتا سکا کیونکہ ویڈیو جو ہے 10-11 منٹ کی تھی، اس وجہ سے جو ہے ساری بات کور کرنا اور وہ جگہ دکھانا ناممکن تھا، تو اس وجہ سے جو ہے بات مکمل نہیں ہو سکی۔ تو میں نے سوچا کیوں نہ ایک مکمل ویڈیو بنائی جائے جس کے اندر آپ کو مکمل قصہ بتایا جائے کہ صلح حدیبیہ ہوئی کس طرح سے تھی، اور اس صلح کی وجہ کیا تھی، اور اس صلح سے مسلمانوں کو کیا کیا فوائد حاصل ہوئے۔ بظاہر طور پر تو یہ صلح جو ہے مسلمانوں کے حق میں نہیں تھی، لیکن آگے چل کر جو ہے مسلمانوں کو بہت زیادہ فائدہ ہوا اس صلح سے۔ تو میں نے سوچا کہ آج یہ ویڈیو بنائی جائے۔ سب سے پہلے میں آپ سے درخواست کروں گا، جو نئے دوست میرے چینل پر آئے ہیں، آپ میرے چینل کو، میرا جو چینل ہے عبداللطیف چوہان آفیشیل، اس کو جو ہے آپ سبسکرائب کریں، تاکہ ہم اس طرح کی جو بھی ویڈیوز بنائیں، مکہ المکرمہ کے جو آپ کو تاریخی مقامات دکھائیں، وہ جو ہے آپ کے پاس اس کا نوٹیفیکیشن بر وقت پہنچ سکے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، ہو سکتا ہے یہ ویڈیو تھوڑی سی طویل ہو، تو میں اس کو 2 حصوں کے اندر جو ہے آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ تو میں آپ کے سامنے قصہ جو ہے شروع سے میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، تاکہ آپ کو بات سمجھ آ سکے کہ یہ صلح جو ہے کیوں ہوئی، اس کی وجہ، مین وجہ کیا تھی۔ تو یہ بات ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر مدینہ کی طرف جب گئے، تو 2 ہجری کے اندر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ ہوئی مشرکین کی، یعنی مشرکین مکہ جو ہیں لڑنے کے لیے مکہ سے مدینہ گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، جنگ ہوئی جسے جنگ بدر کہا جاتا ہے، 2 ہجری۔ یہ باتیں آپ نے تسلسل سے یاد رکھنی ہے تاکہ آپ کو جو ہے صلح حدیبیہ کا جو ہے واقعہ سمجھ آ سکے۔ پھر جو ہے 3 ہجری کو، کیونکہ 2 ہجری کو جو جنگ ہوئی تھی اس کے اندر کفار کو بڑی شکست ہوئی، 70 لوگ مارے گئے، 70 لوگ قیدی بنے، تو انہوں نے جنگ بدر کا بدلہ لینے کے لیے مسلمانوں سے 3 ہجری کو پھر جو ہے حملہ کیا مدینہ کے اوپر، جو جنگ احد ہوئی۔ اس کے اندر شروعات میں مسلمانوں کو تھوڑی سی فتح ہوئی، پھر جو ہے مسلمانوں کو شکست ہوئی، پھر آخر میں پھر مسلمان غالب ہوئے، اور جو ہے مشرکین مکہ بھاگ کر جنگ چھوڑ کے چلے گئے، مکہ واپس آ گئے۔ یہ 3 ہجری کا واقعہ ہے۔ اب جو ہے مشرکین مکہ جو ہیں کافی مسلمانوں کے بارے میں بغض رکھتے تھے کہ مسلمانوں سے لڑا جائے اور مسلمانوں کو ختم کیا جائے۔ اسی دوران جو ہے یہودیوں کے کچھ قبیلے جو ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جلا وطن کر کے، یعنی کہ مدینہ سے نکال دیا تھا، اور جو ہے وہ خیبر میں چلے گئے تھے، اور ایک قبیلہ اور باقی تھا بنو قریظہ جو مدینہ میں موجود تھا یہودیوں کا۔ تو ان یہودیوں کے دلوں میں بڑا بغض تھا مسلمانوں کے بارے میں، تو انہوں نے مشرکین مکہ کو بھڑکایا، جو ارد گرد جو قبائل تھے ان کو بھڑکایا کہ آپ کیوں نہ ایک بڑا لشکر جمع کریں اور جو ہے مسلمانوں کے اوپر چڑھائی کریں اور مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دیں، تو تاکہ ہم مسلمانوں کی شر سے بچ جائیں۔ تو اصل میں نعوذ باللہ ان کا یہ ارادہ تھا۔ یہودیوں نے سب کو ورگلایا، مالی مدد بھی کی مشرکین کی کہ آپ جو ہے مدینہ کے اوپر چڑھائی کریں۔ بنو نذیر جو قبیلہ تھا جو خیبر کے اندر، انہوں نے بڑی کوشش کی اس کے اوپر، اور جو ہے مشرکین مکہ جو ہیں انہوں نے ان کی بات مانی اور ایک بہت بڑا لشکر تیار کیا، ارد گرد کے قبائل جمع کیے، مکہ کے لوگ جمع کیے، آس پاس کے سارے قبیلے جمع کیے، تقریباً 10,000 کا لشکر جمع کیا اور مدینہ کے اوپر چڑھائی کرنے کے لیے۔ جب وہ مدینہ پہنچے، انہوں نے دیکھا کہ مسلمانوں نے ایک خندق بنائی ہوئی ہے، جو آپ نے غزوۃ الاحزاب، غزوۃ الخندق کے نام سے جسے آپ جانتے ہیں۔ تو مسلمانوں نے ایک خندق بنا لی تاکہ دفاع کیا جا سکے۔ میں آپ کو یہ تو بڑے بڑے قصے ہیں اس کے اندر، لیکن میں آپ کو مختصراً بتاتا ہوا چلتا جا رہا ہوں تاکہ آپ جو ہے یہ قصہ سمجھ سکیں کہ صلح حدیبیہ کس طرح سے ہوئی۔ یہ 5 ہجری کا واقعہ ہے کہ جنگ خندق ہوئی۔ مشرکین مکہ آئے، انہوں نے دیکھا خندق بنی ہوئی ہے، تو اس طرف مسلمان ہیں دفاع کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، اس طرف انہوں نے محاصرہ کیا ہوا ہے مشرکین نے کہ ہم نے لڑنا ہے، مسلمان دفاع کر رہے ہیں کہ کوئی بھی خندق کراس کر کے اس طرف نہ آئے۔ تقریباً یہ کم و پیش جو ہے 1 ماہ کے قریب جو ہے یہ محاصرہ جاری رہا۔ مشرکین مکہ 5 ہجری شوال کے مہینے میں آئے تھے اور ذی القعدہ کے آخر تک جو ہے واپس چلے گئے، جنگ نہیں جیت سکے۔ اللہ کی طرف سے مدد آئی، طوفان آیا، طوفانی ہوائیں آئیں، اور جو وہ راتوں رات چھوڑ کے بھاگ گئے، چلے گئے واپس۔
یہ 10,000 کا لشکر جو ہے میرے پیارے بھائیوں، اس سے پہلے عرب کے اندر کبھی نہیں جمع ہوا تھا. یہ پہلی بار ہوا تھا کہ عربوں کے اندر اپنی آپس میں بھی جنگیں ہوتی تھی، لیکن 10,000 کا لشکر جمع نہیں ہوا تھا کبھی بھی. اتنا بڑا لشکر جمع کرنے کے بعد بھی شکست کھا کر وہ چلے گئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج کے بعد مشرکین مکہ ہم پر کبھی بھی اس طرح کا لشکر جو ہے لے کر نہیں آ سکیں گے، چڑھائی نہیں کر سکیں گے. اب ہم ان کے اوپر چڑھائی کریں گے. ہر وقت جو انہوں نے ہمارے اوپر چڑھائی کی، اب ہم ان کے اوپر چڑھائی کریں گے. اس طرح سے یہ ہوا. تو میرے پیارے بھائیوں، آپ صلی اللہ مشرکین مکہ 5 ہجری کو چلے گئے واپس. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 ہجری شوال کے مہینے میں، دیکھیں تسلسل دیکھتے جائیں باتوں کا، 6 ہجری 5 ہجری کے تو چلے گئے وہ لوگ واپس شکست کھا کر. 6 ہجری کو جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ میں عمرہ کرنا چاہتا ہوں، میرے ساتھ صحابہ چلیں. تو تقریباً 1400 یا 1500 کے قریب، صحیح بخاری مسلم کے اندر ہے کہ 1400 صحابہ تھے. سیرت ابن ہشام اور دوسری کتابوں کے اندر ہے 700 بھی تھے کچھ. المہم 1400 یا 1500 کے قریب صحابہ تھے، یہ بات کنفرم ہے. 1400 یا 1500 کے قریب جو ہے، میں آپ کو فگر بتاتا ہوں، 1400 کے قریب جو ہے صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلے کہ بھئی ہم عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں. اور آپ نے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ ہم عمرہ کر رہے ہیں. اب میں نے عمرہ کیا ہے، کچھ لوگوں نے بال منڈوائے ہیں اور کچھ لوگوں نے بال جو ہے کٹوائے ہیں. تو نبی کا خواب جو ہوتا ہے وہ سچا خواب ہوتا ہے، وہ وحی ہوتی ہے. المہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم چل پڑے مدینہ کی طرف 1400 صحابہ کے ساتھ، احرام کی حالت میں. بات یاد رکھیں، احرام کی حالت میں، اور تلواریں ہیں وہ بھی نیاموں کے اندر، یعنی کہ وہ تلوار لڑائی کے لیے نہیں تھی، وہ صرف حفاظت کے لیے اور سیکیورٹی کے لیے فقط. اتنی تلواریں تھیں، زیادہ تلواریں بھی نہیں تھیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ام سلمہ آپ کے ساتھ تھیں اس عمرے کے اندر. صرف ایک زوجہ اپنے ساتھ لے کر گئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. چل پڑے مکہ کی طرف. جب آپ گئے ہیں، اتنا لشکر لے کے جا رہے ہیں، تو آگے ان کے پاس تو خبر پہنچنی تھی اہل مکہ کے پاس. آپ صلی اللہ علیہ ان کو خبر جب پہنچی مکہ والوں کے پاس کہ بھئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم 1400 صحابہ کا لشکر لے کر جنگ کرنے کے لیے آ رہے ہیں، تو وہ بڑے پریشان ہوئے کہ بھئی یہ کیا، پچھلے سال ہم واپس آئیں، لگتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بدلہ لینے کے لیے آ رہے ہیں. المہم انہوں نے یہ کیا کہ 200 گھوڑے سواروں کے ساتھ جو ہے خالد ابن ولید کو بھیجا. یعنی خالد ابن ولید کی قیادت میں 200 گھوڑے سوار بھیجے جا کر جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں داخل ہونے سے روکا جائے. المہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم وادی عصفان جو ہے، یہ مکہ اور مدینہ کے درمیان میں ایک چھوٹا سا شہر، ابھی بھی اسی نام سے موجود ہے. جو مکہ میں یا جو لوگ جدہ میں رہتے ہیں یا مدینہ میں رہتے ہیں ان کو پتہ ہوگا وادی عصفان کہاں پر ہے. تو المہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم وادی عصفان کی جگہ پر پہنچے تو آپ کو پتہ چلا کہ آگے سے جو ہے خالد ابن ولید 200 لوگ جو ہے گھوڑے سوار لے کر ہمیں روکنے کے لیے آ رہا ہے، ہمارے ساتھ لڑنے کے لیے آ رہا ہے. تو آپ نے کہا کہ میں بھئی عمرے کی حالت میں ہوں، ہم احرام کی حالت میں، ہم تو جنگ تو کرنے کے لیے نہیں آئے، تو یہ سامنے آئیں گے، ہو سکتا لڑائی ہوگی. تو آپ نے کہا کہ کوئی ایسا بندہ ہے جو ہمیں نئے راستے سے لے کر جائے، یعنی کہ جو مین شاہراہ ہے جو مکہ کی طرف جاتی ہے، اس کو ہم چھوڑیں گے، ایک نئے راستے سے جاتے ہیں تاکہ ان سے ٹکراؤ نہ ہو، ہم ان کے منہ نہ لگیں، بہتر ہے. حالانکہ صحابہ تھے، لڑائی ہو سکتی تھی. آپ نے کہا ہم لڑنے کے لیے نہیں آئے، ہم صرف عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں، تو صرف عمرہ ہی ہم نے کرنا ہے. المہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے ایک صحابی نے کہنے لگے اللہ کے رسول میں آپ کو نئے راستے سے لے کر چلتا ہوں. تو وہ نئے راستے سے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سنیت المرار کی طرف جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے. تقریباً یہ مکہ سے جو ہے 20-25 کلومیٹر جو ہے دور ہے یہ علاقہ. آپ سنیت المرار کی طرف جب پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اونٹنی تھی قصوہ، وہ جو ہے بیٹھ گئی اونٹنی. تو حالانکہ مکہ تو بہت دور تھا، لیکن اونٹنی کیوں بیٹھ گئی جو چلتے چلتے ہوئے بیٹھ گئی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اٹھانے کی کوشش کی، صحابہ نے اس کو اٹھانے کی کوشش کی، نہیں اٹھی. تو آپ نے کہا چھوڑ دو. حابس الفیل، اسے اسی نے روک دیا ہے جس نے ہاتھی والوں کو روکا تھا. یعنی کہ یہ اللہ کی طرف سے معمور ہے، اسے چھوڑ دو، یہ اللہ کی طرف سے روک دی گئی ہے، یہ ابھی آگے نہیں جائے گی. یعنی کہ ہمیں یہیں پر پڑاؤ کرنا ہوگا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ تھوڑا آگے چل کر جو ہے حدیبیہ کے جو کنویں ہیں وہاں پر ہم پڑاؤ کرتے ہیں. حدیبیہ کے کنویں، حدیبیہ کے مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاؤ کر دیا. یہ تقریباً حرم سے کوئی
15 سے 20 کلومیٹر جو ہے یہ حرم سے یہ علاقہ دور ہے حدیبیہ کا۔ آپ نے وہاں پر پڑاؤ کیا۔ یہی جو ہے مقام جو آپ دیکھ رہے ہیں اسکرین پر، اسی جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ کر رکے تھے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاؤ کیا، یہی حدیبیہ کا مقام ہے۔ یہاں پر جب آپ نے پڑاؤ کر لیا تو اہل مکہ کی طرف سے جو ہے ایک شخص بدیل ابن ورقہ الخزاعی جو ہے قاصد بن کر آئے، اہل مکہ کی طرف سے جا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھیں کہ وہ مکہ کس مقصد سے آئے ہیں۔ تو اس بندے نے آ کر دیکھا کہ سب صحابہ احرام کی حالت میں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا کہ بھئی ہم عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں، اہل مکہ کہو کہ ہمیں عمرہ کرنے دیا جائے، عمرہ سے نہ روکا جائے۔ وہ بندہ واپس گیا تو اس نے کہا کہ بھئی یہ دیکھو بھئی وہ بندہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں، وہ جنگ کے لیے نہیں آئے۔ تو انہوں نے کہا کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے، ہم کبھی بھی جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں داخل نہیں ہونے دیں گے، لا يدخلها عنوة، ہم کبھی بھی زبردستی، عنوہ کے معنی ہے کہ کسی چیز کو زبردستی حاصل کرنا، ہم زبردستی جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عمرہ نہیں کرنے دیں گے۔ کیوں کہ پچھلے سال ہماری تو جنگ ہوئی ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پچھلے سال ہم جنگ کر آئیں اور اس سال جو ہے وہ خاموشی سے عمرہ کر کے چلے جائیں، لوگ ہمارے بارے میں کیا باتیں کریں گے، عرب ہمارے بارے میں کیا کہیں گے۔ انہوں نے کہا نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ پھر اس کے بعد جو ہے حلیس ابن علقمہ، اس بندے کو بھیجا اہل مکہ نے کہ جا کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرو۔ حلیس ابن علقمہ جب آیا، اس نے دیکھا کہ صحابہ تلبیہ پڑھ رہے ہیں، احرام کی حالت میں ہیں۔ اس نے کہا تو یہ بندے تو عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں، خام خواہ اہل مکہ جو پریشان ہو رہے ہیں کہ بھئی یہ جنگ کرنے کے لیے آیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر وہ بندہ واپس گیا تو اس نے کہا کہ بھئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے عمرہ کرنے کے لیے آیا ہے، کوئی جنگ کرنے کے لیے نہیں آیا، تم انہیں مت روکو۔ تو انہوں نے کہا کہ انت العرابی انت لا تعرف بالمقاعد، کہ تم تو ایک بدو ہو۔ حالانکہ وہ جو ہے گاؤں دیہات کا بندہ تھا، سید الاحباش تھا۔ انہوں نے کہا کہ تم تو بدو ہو، تمہیں کیا پتا کہ یہ جنگ کے پلاننگ اور جنگ کے مکر و کید کیا ہوتے ہیں، تمہیں نہیں معلوم، تم کوئی بات نہیں جانتے، نہیں کہتے تمہیں کیا پتا، تم نہیں جانتے اس بندے کا جو ہے کیا پلاننگ ہے، جاؤ یہاں سے جو ہے اس کو بھی بھگا دیا۔ اہل مکہ نے نہیں بات مانی۔ پھر انہوں نے کہا کہ یار کوئی باہر کا بندہ بھیجا جائے، جا کے بات کرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اہل مکہ میں سے کوئی نہیں آ رہا ابھی تک، یعنی جو بڑے بڑے سردار تھے ان میں سے کوئی نہیں آ رہا۔ انہوں نے ایک باہر کا بندہ بھیجا، اس کا نام تھا عروہ ابن مسعود الثقفی، جو طائف کا ایک سردار تھا۔ انہوں نے اس بندے کو بھیجا کہ جا کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرو۔ تب جب وہ بندہ آیا، بڑا وہ سیاںا بندہ تھا، اس نے آ کر دیکھا کہ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو یہاں تو صحابہ کے ساتھ ہیں، اور یہاں پر جو ہے بڑا ہی صحابہ تلبیہ پڑھ رہے ہیں اور احرام کی حالت میں، یہ تو عبادت کرنے کے لیے آئے ہیں۔ تو اس نے تھوڑا سا آ کے تھوڑی سی عجیب باتیں کرنی شروع کر دیں۔ اس نے کہا کہ یا محمد قد جئت بأوباش الناس وجئت الى اہلک وعشیرتک لتفضحها بهم۔ اس نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم اوباش الناس، یعنی لفظ اوباش جو ہے اردو میں بھی استعمال کیا جائے کہ تم، یعنی کہ اتنے سے، اوباش کے مطلب ہے عربی زبان میں مختلف الناس، یعنی کہ مختلف لوگوں کو اکٹھا کر کے جو ہے تم اپنے رشتہ دار، یعنی اہل مکہ کے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار تھے، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے آئے ہو، ان کو جو ہے ذلیل و خوار کرنے کے لیے آئے ہو۔ حالانکہ انہوں نے وہ بندہ یہ نہیں سوچ رہا تھا کہ پچھلے سال اہل مکہ نے کیا کیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو صفحہ حدثی سے مٹانے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن اس سال جو ہے وہ باتیں کچھ عجیب کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے جو ہے اس بندے نے یہ کہا، اور جب وہ بات کرتا نا، بات کرتے کرتے اپنی ہاتھ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی کی طرف لے جاتا۔ تو مغیرہ بن شعبہ جو صحابی تھے، جب بھی وہ جو ہے عروہ بن مسعود جو ہیں اپنے ہاتھ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی کی طرف کرتے، تو صحابی جو ہے ہاتھ سے جو ان کو ٹھوکر مارتے، اپنے ہاتھ کو دور کرو، ناپاک ہاتھ کو جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی کے قریب مت کرو۔ کوئی بندہ نہیں بات کرتے کرتے ہوئے کسی ہاتھ پہ ایسے داڑھی پہ ہاتھ مارتا، اسی طرح سے وہ بندہ کر رہا تھا۔ المہم اس نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی عزت کرتے ہیں صحابہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی جو ہیں وضو کرتے ہیں تو وضو کا پانی جو ہے زمین پہ نہیں گرنے دیتے، یعنی اپنے جسموں پہ لگا دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لعاب نکالتے ہیں، وہ بھی اپنے جسموں پہ مل لیتے ہیں۔ تو اتنی تعظیم جو ہے اس شخص نے کسی بادشاہ کی بھی نہیں دیکھی تھی۔ وہ شخص جو ہے عروہ بن مسعود الثقفی واپس مکہ گیا،
اور اہل مکہ کو بتایا کہ بھئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں، اور جو ہے اس نے کہا کہ جو تعظیم میں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھی ہے، جو اس کے صحابی جو اس کی تعظیم کرتے ہیں، میں کیسر و کسریٰ کے جو ہے بادشاہوں کی بھی میں نے دیکھا ہے، اتنی تعظیم جو ہے اس کے ملک کے رہنے والے لوگ اپنے بادشاہ کی نہیں کرتے جتنی تعظیم محمد کے ساتھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کرتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مت سمجھنا کہ محمد اکیلا ہے، ٹھیک ہے جی، محمد کے اوپر جو ہے جان لٹانے والے لاکھوں موجود ہیں۔ تو میرے پیارے بھائیوں، یہ 3 لوگ وفد جو مکہ کی طرف سے آئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، ابھی جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو جو ہے امیہ بن خراش الخزاعی کو بھیجا، جا کے جو ہے ان کو کہے کہ بھئی ہم عمرہ کرنے کے لیے۔ انہوں نے جو اس کی بات نہیں مانی، بلکہ اس کے اونٹ کو قتل کر دیا اور اس کو بھگا دیا۔ پھر اس کے بعد جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا، جا کے اہل مکہ کو سمجھاؤ کہ ہم جو ہیں یہاں پر جنگ کرنے کے لیے نہیں آئے، عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں۔ یہ یعنی کہ جو ہے مذاکرات چل رہے ہیں کہ ایک دوسرے کی طرف وفد بھیجے جا رہے ہیں کہ بھئی ہم یہاں پر عمرہ کرنے، یعنی وہ تو ایکسیپٹ ہی نہیں کر رہے تھے اہل مکہ والے کہ بھی ہم ان کو آنے دیں گے، مکہ کے اندر کچھ بھی ہو جائے مکہ میں داخل نہیں ہونے دیں گے۔ المہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے بھیجا کس کو، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جا کے تم اہل مکہ کو بتاؤ۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے جو ہے مکہ، اہل مکہ کو کہا کہ بھئی ہم عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں، یہاں پر کوئی جنگ کرنے کے لیے نہیں آئے، ہمیں عمرہ کرنے دیا جائے۔ تو انہوں نے جو ہے حضرت عثمان کو روک لیا، یعنی کہ ان کے ساتھ کوئی ایسی بات نہیں کی، بلکہ انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے ساتھ ادھر ٹھہریں، ہم آپ کی دعوت وغیرہ کرتے ہیں، اور آپ اگر چاہتے ہیں کہ عمرہ کرنے کے لیے یا طواف کرنا چاہتے ہیں تو آپ کر لیں، ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو طواف نہیں کرنے دیں گے، آپ کر لیں، کعبہ کی زیارت کر لیں۔ انہوں نے کہا کہ بھی یہ کیسے ہو سکتا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو روکا جائے اور میں اکیلا طواف کروں تو کعبہ کا؟ ناممکن ہے۔ جب تک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں کرنے دیا جائے گا عمرہ، اس وقت تک میں کعبہ کا طواف نہیں کر سکتا۔ انہوں نے روک کے رکھا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ پیچھے جو ہے افواہ یہ اڑ گئی کہ بھی عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کر دیا گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے صحابہ کو جمع کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے کہا کہ عثمان کو قتل کر دیا گیا ہے، یہ خبر ہم تک پہنچی ہے، تو ابھی ہم واپس اس وقت تک نہیں جائیں گے مدینہ جب تک عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا بدلہ نہ لے لیں۔ تو آپ نے صحابہ سے بیعت جو کی تھی وہ موت پر، کہ اس وقت تک واپس نہیں جائیں گے جب تک ہم میں سے آخری شخص یہاں سے ختم نہیں ہو جاتا، فوت نہیں ہو جاتا، یعنی کہ یہاں پر بیعت کرو، بدلہ لے کر جائیں گے، اور بیعت ہوگی موت کے اوپر۔ تو 1400 صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر موت پر بیعت کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں کہا کہ یہ جو ہے ہاتھ جو ہے عثمان کا ہے، عثمان بھی ہمارے ساتھ اس بیعت کے اندر شامل ہیں۔ تو میرے پیارے بھائیوں، یہ بیعت ہوئی، اور اس بیعت کے بعد آگے کیا ہوا، پھر کس طرح سے صلح ہوئی، کہ حضرت عثمان جو ہے اس میں شہید ہوئے تھے، سارا انشاءاللہ تعالی ہم، کیونکہ ویڈیو کافی لمبی ہو چکی ہے تو ہم اس کو انشاءاللہ تعالی دوسرے حصے کے اندر بیان کریں گے، اور دوسرا حصہ بڑا ہی انٹرسٹنگ حصہ ہے، تو یہ آپ ضرور دیکھیے گا۔ اس ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور جو ہے اسی طرح سے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ جو ہے اس طرح کی ویڈیو دیکھتے رہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، اور انشاءاللہ تعالی جب دوسرا ہم حصہ اپلوڈ کریں گے تو یہاں پر جو ہے آپ کلک کیجیے گا تو یہاں پر آپ کو مل جائے گا، اور اس کی جو ہے ڈسکرپشن کے اندر بھی لنک آپ کو جو ہے مل جائے گی۔ جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔